انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے خلاف وہ کام کر سکتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ ایک پہلی مثال ہوگی. میں ایک تماشبین والا کام نہیں کر رہا ہوں. مجھ پر جو بیتی ہے وہ بتا رہا ہوں, مسلمانوں پر جو بیتی ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ کام پہلے نہیں ہو سکا. یہ ان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اس پر حکومت پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے. یہ پوائنٹ اسکورنگ کی بھی بات ہے, ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ کی بھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. طارق فتح نے کیا 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 ہے, آپ اس کے جواب میں کیا کیا کر سکتے ہیں, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. گڑگاؤں نام کا ایک شہر ہے, انٹرنیشنل سٹی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. وہاں پر ایک میدان میں مسلمان جمعے کی نماز ادا کرتے تھے. 50 سال سے پابندی لگ گئی. جو ہماری بیٹیاں زچگی کے مسئلے کو لے کر سرکاری اسپتال میں جاتی ہیں, وہاں ان کے ساتھ اتنا بھونڈا پن اور گالی گلوچ کی جاتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ 7,000 بچیاں ہر سال 4 صوبوں سے, بہار, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال اور اڈیشہ, ان 4 صوبوں سے دلی لائی جاتی ہیں اور یہاں کے خیبہ خانوں میں اور دوسری جگہوں پر بیچ دی جاتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام احمد رحمان خان ہے. جناب، ایک ایسا معاملہ جس کو بہت جلدی حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ کھنچتا جا رہا ہے. 3 مہینے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے. ایک ایسی فیملی جو بھارتی مظالم برداشت کر کے پاکستان آئی، اور صرف اس لیے کہ کم از کم ان کو مذہبی آزادی یہاں پر حاصل ہو، لیکن ابھی تک پاکستانی اتھارٹیز کی جانب سے بھی ان پہ نظر کرم نہیں کیا گیا ہے. وہ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں ایدھی ہوم میں کہ کوئی آئے اور ان کی مدد کرے. تاحال کوئی پاکستانی حکام جو ہے وہ یہاں پر ان کی ای میلز کا، ان کے لکھے گئے خطوط کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. بڑی درخواستیں ان کی جانب سے ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی ارسال کی گئی ہیں اور دیگر اداروں کو بھی ارسال کی گئی ہیں، لیکن کوئی جواب تاحال موصول نہیں ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں 14 ستمبر کو افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والے بھارتی باپ بیٹے حسنین صاحب اور ان کے صاحبزادے اسحاق صاحب کی. اس وقت میں ایدھی ہوم میں ہی موجود ہوں. حسنین صاحب جو کہ بھارتی صحافی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، کیا ہوا؟ آپ نے 3 مہینے سے زائد کا وقت یہاں پہ گزار دیا ہے, کوئی جواب موصول ہو رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک تو کوئی تحریری یا زبانی کوئی کسی بھی طرح کا جواب مجھے موصول نہیں ہوا ہے. ہم نے ہیومن رائٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے, UNHCR اسلام آباد کو بھی لکھا ہے, لیکن دونوں جانب سے خاموشی برتی جا رہی ہے. کوئی پیش رفت نہیں ہے, کم از کم مجھے اس کی اطلاع باقاعدہ طور پر نہیں ہے. اچھا سر، کیا کوئی پاکستانی اداروں سے، وزارت داخلہ وغیرہ کو بھی آپ نے درخواستیں بھیجی ہیں یا کسی اور ادارے کو؟ وزارت داخلہ کو باقاعدہ ابھی تک ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے, لیکن اب میں سوچ رہا ہوں, مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کو بھی ان تمام خطوں کی نقل بھیج دوں, اور خاص طور سے چیف صاحب کو, چیف آف دا آرمی اسٹاف کو, وزیر اعظم کو, صدر مملکت کو, اسپیکر کو, ایسے لوگوں کو بھی بھیج دوں. اچھا سر، کیا مظالم تھے، کیا معاملہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ بھارت سے پاکستان آ جائیں؟ دیکھیں, مظالم کی فہرست تو بہت طویل ہے, لیکن یہ ہم لوگ یعنی ہندوستانی مسلمان ہندوستان کی سرزمین کے اوپر موجودہ نظام کے نیچے جس روحانی کرب سے دوچار ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی کے لیے, معمولی آدمی کے لیے ماں کی گالی سننا بھی گوارا نہیں ہوتا, چاہے کہ اس کے نبی پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کی جائیں, کھلے عام گستاخی کی جائے اور نہایت بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں پر روزمرہ کا معمول ہیں. پاکستان کے حالات آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں کہ مشکل ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے بھی لوگ وہاں سے یہاں آتے ہوئے ڈر جاتے ہیں, کتراتے ہیں. یہ ہمیں معلوم تھا, لیکن ہم نے ایک چیز طے کر رکھی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی دین کی سلامتی عزیز ہے. پاکستان کے حالات خواہ کتنے بھی مشکل ہوں, چاہے ہمیں کسی جھوپڑی میں رہنا پڑے, چاہے ہمیں کسی ہوٹل میں پلیٹیں دھونی پڑیں, لیکن ہم پاکستان جائیں گے. اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے تھے. آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں بسنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, بہت سارے پیسے ہونے چاہیے. شہریت تبدیل کرنا یا کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے.
اس لیے ہم مجبور تھے یہاں پر آنے کے لیے. اور پھر ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانی دی ہے اس ملک کی تشکیل کے لیے. تو ہم کہنے کا منہ بھی تو رکھتے ہیں نا. ہم کہہ سکتے ہیں حکام سے کہ دیکھیے ہم ایرے غیرے لوگ نہیں ہیں, ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور ہم اس کی سزا بھی آج تک بھگت رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں. یہ شکایت نہیں ہے, گزارش ہے. بھارت کو آپ سے کیا پریشانی تھی؟ دیکھیے پریشانی جو تھی وہ تو تھی. آگے جو پریشانی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی بھارتی شہری, مسلم شہری بھارت سے باہر نکلنے کے بعد پاکستان جیسے کسی ملک میں بیٹھ کر بھارت پر انگشت نمائی نہیں کر سکا ہے. یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے خلاف وہ کام کر سکتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ ایک پہلی مثال ہوگی. میں ایک بار یہ عرض کر دوں کہ میں کوئی غلط الزام کسی پہ نہیں لگاؤں گا. بھارت سے میں آیا ضرور ہوں, بہت تنگ ہو کر آیا ہوں, لیکن خاندانی آدمی ہوں. میں بیہودیوں پر نہیں اترتا. میں ان پر کوئی ایسا الزام نہیں لگاؤں گا جس کے ڈاکومنٹری ایویڈنسز دنیا کی میڈیا کے پاس نہ ہوں. لیکن میں ایک مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں ایک تماشبین والا کام نہیں کر رہا ہوں. مجھ پر جو بیتی ہے وہ بتا رہا ہوں, مسلمانوں پر جو بیتی ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ کام پہلے نہیں ہو سکا. یہ ان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب ہوگا اور میں سمجھتا ہوں اس پر حکومت پاکستان کو بھی توجہ دینی چاہیے. یہ پوائنٹ اسکورنگ کی بھی بات ہے, ڈپلومیٹک پوائنٹ اسکورنگ کی بھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. طارق فتح نے کیا 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 ہے, اور میں کوئی نام نہیں گنوانا چاہتا, بہت گنوا سکتا ہوں, لیکن ایک نام بتا سکتا ہوں کہ طارق فتح نے آپ کے ساتھ کیا 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 ہے. آپ اس کے جواب میں کیا کیا کر سکتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ ملک چلاتے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے. آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے گھاٹے کا سودا بالکل بھی نہیں ہوں, اور میں کوئی ایسی ہلکی بات نہیں کہوں گا جس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا, حکومت پاکستان کا یا پاکستانی معاشرے کا سر نیچا ہو. میں وہ بات کہوں گا جو حق پر مبنی ہوگی, اور وہ چیزیں بتاؤں گا جو وہاں کا میڈیا چھپاتا ہے لیکن جس کا علم غیر ملکی میڈیا کو ہے. میں وہ تمام باتیں بہت تفصیل سے بتا سکتا ہوں. اچھا سر, کیا مسلمانوں کو وہاں پر عبادت کرنے کی بھی ویسی آزادی حاصل نہیں ہے جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آسانی سے جو ہے وہ اپنی عبادت گاہوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیا ایسی آزادی نہیں دیکھتے آپ بھارت میں؟ آپ 2-3 مثالوں سے سمجھیے. گڑگاؤں نام کا ایک شہر ہے, انٹرنیشنل سٹی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. وہاں پر ایک میدان میں مسلمان جمعے کی نمازات ادا کرتے تھے. 50 سال سے پابندی لگ گئی. پہلے مار پیٹ ہوئی, اس کے بعد سرکار نے بھی پابندی لگا دی. اتر پردیش میں اگر مسلمان اپنے محلے کی کسی گلی میں اجتماعی افطار کا نظم کریں تو کہتے ہیں یہ نئی پرمپرا ہے, یہ نیا کسٹم ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اتر پردیش کے ہی ایک علاقے میں لوگوں نے تراویح کی نماز شروع کی کسی کے گھر پر. انہوں نے کہا تراویح کی نماز نہیں ہوگی, آپ اپنے گھر پر بھی نہیں پڑھ سکتے, اور کیا چاہتے ہیں. یہ باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں کہ بھئی ان کے لیے اتنے بڑے بڑے میدان اور جو قبرستان کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اس پہ پابندی لگنی چاہیے. بھارت کی تمام قومیں اپنے مردوں کو جلاتی ہیں, یہ دفناتے کیوں ہیں؟ آپ سوچیں ذرا اس پر. آپ کی مذہبی آزادی وہاں پر مسلسل نشانے پر ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ روزہ رکھ کر اگر جاتے ہیں کام پر اور تھوڑی سی بھی سستی کا مظاہرہ آپ کی جانب سے ہوتا ہے تو بر روزے پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے, کھلے عام تنقید شروع ہو جاتی ہے. جو ہماری بیٹیاں زچگی کے مسئلے کو لے کر سرکاری اسپتال میں جاتی ہیں وہاں ان کے ساتھ اتنا بھونڈا پن اور گالی گلوچ کی جاتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں مجبور کیا. بہت سارے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے حالات سے تنگ آ کر اسلام کو اپنایا تھا, اب ہم حالات سے تنگ آ کر دوسری طرف چلے جائیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ 7 سے 8 لاکھ مسلم بچیوں نے اسلام کو ترک کیا ہے پچھلے چند برسوں میں. اور ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ 7,000 بچیاں ہر سال 4 صوبوں سے, بہار, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال اور اڈیشہ, ان 4 صوبوں سے
دلی لائی جاتی ہیں اور یہاں کے قیبہ خانوں میں اور دوسری جگہوں پر بیچ دی جاتی ہیں۔ اچھا سر، اب آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کتنا وقت انتظار کریں گے کہ درخواست قبول ہو، آپ کو یہاں کی سیاسی پناہ ملے یا پھر شہریت ملے؟ تو آپ نہیں سمجھتے پروسیس تھوڑا تیز ہو جائے اب؟ دیکھیے پروسیس تو تیز ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری ایک معصوم شکایت کو سن سکیں، دو چیزیں بتاؤں گا۔ یہاں سے ایک تقریباً بازاری قسم کی لڑکی اپنے 4 بچوں کو لے کر ہندوستان جاتی ہے، اور ہندوستان وہ جاتی نہیں ہے، وہ پہلے نیپال جاتی ہے، چونکہ اس کے پاس پراپر ڈاکومنٹ نیپال تک کے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان اور نیپال کی سرحد کو وہ ناجائز طریقے پر کراس کرتی ہے، لیکن اسے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ دھڑا دھڑ انٹرویو دے رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو اتنا سا بھی خوف نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی ہندوستان کے اندر نہیں ہے۔ دوسری ایک صورت ہے، ایک انجو نام کی لڑکی وہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے، وہ اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر کے شوہر سے طلاق لیے بغیر یہاں آتی ہے، اور پتہ نہیں کس شریعت یا کس قانون کے تحت اس کا یہاں پہ نکاح بھی ہو جاتا ہے اور وہ یہاں پہ رہنے بھی لگتی ہے، اور اس پر عنایات کی کس قدر بارشیں ہیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آپ کی ساری سختیاں بس ہندوستانی مسلمان مردوں کے لیے رہ گئی ہیں؟ ایک دوستانہ شکایت، صحافی ہوں، مجھے حق ہے اس بات کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا مجھے حق ہے اس بات کا، میرے اجداد کی قربانیاں رہی ہیں، ان 2 مثالوں میں سے کس کی کتنی قربانی ہے مجھے ذرا بتائیں، کس قربانی کی عوض ان کے ساتھ یہ آسانیاں ہیں؟ اچھا، آپ کی بہت ساری تقریر ہم نے یوٹیوب پہ دیکھیں جو کہ آپ نے بھارت میں بیٹھ کر کی، اور وہاں پر وہ نشاندہی کی ان چیزوں کی جو مظالم کیے جا رہے تھے اب مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ پر تو بڑا خطرہ رہتا ہوگا ہر وقت۔ دیکھیں میں 4 بار جیل گیا ہوں، مجھ پر 6 مقدمے ہوئے ہیں، اس وقت بھی مجھ پر 2 مقدمے ہیں۔ مقدموں کی نوعیت آپ دیکھیے، کوئی بھی کرمنل میٹر نہیں ہے، کوئی کرمنل میٹر نہیں ہے، آپ اس بات کو پہلے طور پر سمجھ لیں۔ دوسری چیز، اگر آپ کا قانون سے کچھ تعلق ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے بھی سمجھائیں کہ مجھ پر سن 2012 میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 153A 153B کی دفعہ کے تحت، اس میں چارج شیٹ پر 12 سالوں میں کوئی بحث نہیں، چارج فریم نہیں ہوا ہے۔ 5 بار میں نے بحث کی ہے، خود میرے وکیل نے بھی کی ہے، اور 7 جج تبدیل ہوئے ہیں پچھلے 12 برسوں میں، لیکن چارج نہیں فریم ہوا ہے۔ سن 2013 میں مجھ پر ایک FIR کٹی ہے، اس پر چارج شیٹ ہی نہیں بنی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقدمات کی نوعیت کیا ہے۔ مقدمات کی یہی نوعیت ہے نا کہ انہوں نے بنانے کو تو بنا دیا، انڈر سم پریشر فرام دس کوارٹر اور دیٹ کوارٹر دے ہیو گاٹ دا FIR لانچڈ، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس پہ چارج شیٹ کیسے بنائیں۔ اور چارج شیٹ اگر بنا بھی دی، پچھلے دنوں ہمارے ACP اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس جو کہ IO ہیں مسٹر لامبا، وہ آئے تھے، ان سے کورٹ نے پوچھا، جج نے پوچھا مسٹر لامبا آپ کو 3 بار بلایا گیا، آپ نہیں آئے۔ بولے سر میری طبیعت خراب تھی اور میں کچھ مصروف تھا، میں آج کل ٹیچنگ کر رہا ہوں، مطلب پولیس لائن میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، افسروں کو پڑھا رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس میں؟ بولے سر کس میں؟ جسٹ امیجن، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مجھے جیل تک پہنچانے والے ہیں وہ، ٹھیک ہے، مجھے ہی نہیں اسے بھی پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے سر کس کیس میں؟ انہوں نے کہا مسٹر لامبا دیکھیے تو صحیح، یو آر ACP یار، ہاں دیکھیے تو صحیح کیا ہے یہ۔ بولے سر اتنا پرانا معاملہ ہے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کو پھر تاریخ ڈالتا ہوں، آپ ایک فائل لیجیے۔ بولے فائل مل نہیں رہی۔ کہہ بھائی میری فائل لے کر کے اس کی کاپی کرا کے مسٹر لامبا جا کر آپ پڑھیے، کچھ تو آپ سمجھیے، اس کیس کو اگر کلوز بھی کرنا ہے تو بھی کچھ تو فارمیلٹی ہوتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ حالت ہے۔ اس کے باوجود جبکہ میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کو یا فار دیٹ میٹر کسی بھی میجسٹریٹ کو اس بات کی پاور یا اتھارٹی حاصل ہے کہ کسی بھی اسٹیج پر اگر وہ یہ لگتا ہے کہ پروسیکیوشن اپنے پوائنٹ کو پروو نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کیس کو واپس لے سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن اوپر سے یہ دباؤ کہ نہیں انہیں چلانا ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو 4-5 مقدمے درج کر کے ایسا کر دو کہ یہ آتے جاتے رہیں، کورٹ آتے جاتے رہیں اور کوئی کام ہی نہ کر سکیں۔ یہ صورت حال ہے وہاں کی۔ ہماری بات چھوڑیے،
آپ کو یاد ہوگا اعظم خان صاحب اتر پردیش کے وزیر رہ چکے ہیں، پولیٹیکل فیملی ہے، خود ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، ان کی وائف ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ان کا بیٹا ایم ایل اے، ان کو ووٹ دینے کے حق تلک سے محروم کر دیا گیا. ان پر 160 سے زیادہ مقدمے درج کیے گئے، اور مقدموں کی نوعیت دیکھیے، بکری چوری کا مقدمہ، بھینس چوری کا مقدمہ، کتاب چوری کا مقدمہ، کسی کے مکان کے ایک حصے پہ قبضہ کر لینے کا مقدمہ. کیا ہے یہ؟ اس سے اندازہ لگائیں. میرے ایک دوست ہیں ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب سے کہا تھا، خان صاحب آپ کے خلاف بہت کچھ چل رہا ہے، آپ کچھ کر لیں اپنے لیے. خان صاحب اشارہ نہیں سمجھ سکے. بھارت کی زمین مسلمانوں کے لیے کتنی تنگ کر دی گئی ہے، حسنین صاحب کی زبانی آپ نے خود سنا. اس وقت حسنین صاحب انتظار میں ہیں اور ان کے بیٹے انتظار میں ہیں کہ پاکستانی حکام ان کی درخواستوں پر نظر کرم کریں اور ان کو جلد سیاسی پناہ یا پھر شہریت دیں تاکہ وہ اپنی زندگی یہاں پر دوبارہ سے شروع کر سکیں.